لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، پچھلی جمعہ میں نے عرض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نہایت ہی سادگی کے ساتھ کیا. آج لوگ اپنے بدعملی کے جواز کے لیے بہت سارے ہیلے تراشتے ہیں. کوئی دھڑالے سے جہیز دے رہا ہے، کوئی بڑی دعوتیں کر رہا ہے، کوئی چرچوں میں نکاح کر رہا ہے. جس طریقے سے دنیا کے مذاہب باطلہ کے پاس ان کے سچ ہونے کی جھوٹی دلیلیں ہیں، اسی طریقے سے مسلمان ایک تو یہ کہ کھلے ہوئے طور پر سنتوں کی بغاوت کر رہا ہے. اگر بغاوت کو بغاوت سمجھ کر کرتا تو آج نہیں کل وہ صحیح راستے پر واپس آ جاتا. اس بغاوت ہی کو وہ صحیح راستہ سمجھ رہا ہے. مریض جب مرض کو شفا سمجھنے لگے تو اس کا انجام تباہ کاری اور بربادی ہے. مریض کو اپنے مرض کا احساس ہو جاتا ہے، آج نہیں کل وہ ڈاکٹروں سے رجوع ہو جاتا ہے اور مرض کا افاقہ ہو جاتا ہے. آج جو جہیز دے رہے ہیں، لے رہے ہیں اور بڑی بڑی ضیافتیں کر رہے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہی کس لیے تھا؟ بچیوں پر خرچ کرنے کے لیے اور لڑکوں پر خرچ کرنے کے لیے، بڑی بڑی ضیافتیں کرنے کے لیے کمایا ہی اسی لیے تھا. اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گت نہیں، کیا اپنی لڑکی کی دعوت کرنے کے واسطے شادی محل خریدنے اور پیالس خریدنے. یہ لفظ گت جو ہے نہایت گرا ہوا جملہ ہے. اگر اس کا موازنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے ملا لیا جائے تو یہ گت کا استعمال کرنے والا گدھا ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کمی تھی جو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا گت نہیں ہے کیا؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ گت کا لفظ استعمال کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں معاذ اللہ کہ ان کے پاس گت نہیں تھا. یہی تو بات ہوئی
وادیاں بھر بھر کر اونٹنیاں اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے. قربانی کا موقع آیا تو اتنی اونٹنیاں قربانی دی کہ آج تک امتیوں میں سے کسی امتی نے اس درجے قربانی نہیں دی. مال کی کمی کا سوال نہیں تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. مشہور روایت ہے، آپ تمام جانتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کو دے دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ دے دے تاکہ میں میری بیٹی کے جہیز میں سونا دے دوں. کوئی 1 کلو دے رہا ہے، کوئی 1.25 کلو دے رہا ہے، کوئی 1.5 کلو دے رہا ہے، میں احد کے پہاڑ کے برابر ہی سونا دے دوں گا. قیامت تک اس جہیز کی مثال دنیا میں نہ ملے گی. غریبوں کی شادی آسان کرنے کے لیے، یتیموں کا نکاح آسان کرنے کے لیے، امت کے درد کو ہلکا کرنے کے لیے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی کے آرام کے لیے ایسا تکیہ دیا جس تکیے کے اندر کھجور کے درخت کا جھانسا بھرا ہوا تھا، اور مشکیزہ دیا. بہت بڑے بڑے سامان دے سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گناہ کرنا ہو تو گناہ کا اعلان کر کے گناہ کرو. اب اسے ہیلے حوالے دے کر گناہ کرنے سے گناہ کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور معاملہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں سیدھی سادی شادی کرنے کے لیے، لڑکی والے اسے قبول ہی نہیں کرتے. یہ بات سراسر غلط ہے. زمانہ جو چل رہا ہے لڑکی کی مظلومیت کا چل رہا ہے. بڑے بڑے شرائط لڑکی والے آسانی سے قبول کر لیتے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں. لڑکی کا باپ دیندار ہوتا ہے لیکن لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں کہ مسجد سے باہر نکاح کریں گے. اب یہ سوچتا ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے تو لڑکی گھر میں بیٹھ جائے گی، چلو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لیں گے، مسجد کے باہر نکاح کر رہا ہے. اسے دینداروں کے گھرانے میں ہو رہا ہے. یہ شداد، یہ فرعون مجبور کر رہے ہیں ان دینداروں کو کہ ہم جس شیطانیت کی ڈگر پر چل رہے ہیں تم بھی اس راستے پر چلو. مجبور ہو کر آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ حاجی ہے، وہ نمازی ہے، وہ مبلغ ہے، وہ عالم ہے، اس کے گھرانے میں اسے ہو رہا ہے. وہ سوچے گا کہ اگر میں اس کی بات مان لوں تو میری لڑکی عمر بھر کماری بیٹھ جائے گی گھر میں، جیتی جاگتی موت والی زندگی گزارے گی. قبول کر لیتے ہیں، سینے پر چٹان رکھتے ہوئے ان کے مطالبات پورے کرتے ہیں. جہاں غلط قسم کے مطالبات پورے ہوتے ہیں وہاں صحیح مطالبات لڑکی والے کیوں نہیں قبول کرتے؟ کہ اگر یوں کہا جائے کہ ہم اپنے لڑکے کا نکاح کریں گے تو مسجد میں کریں گے، نکاح کی بعد والی ضیافت نہیں ہوگی، جہیز کا لین دین نہیں ہوگا، تو کیا لڑکی والے کٹکے مار کر گھر کے اندر جہیز کی بھیک دیکھ کر چلے جائیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دل میں چور بیٹھا ہوا رہتا ہے. اللہ کی تلاش کرنے والے کو اللہ مل رہا ہے، جنت کی تلاش کرنے والے کو جنت مل رہی ہے. اور اس مظلومیت کے دور میں کہ جس میں لڑکی مظلومیت اور آہ و بکا کی زندگی گزار رہی ہے، لڑکے والے یوں کہتے ہیں کہ صحیح لڑکی نہیں ملتی، صحیح طلب نہیں ہے. اگر وہ انکار کر ڈالے کہ دنیا میں کوئی لڑکی نہیں جو سنت کے موافق نکاح کرنے کے لیے تیار، یا آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کو دکھانے کے لیے ہزاروں مثالیں تیار ہیں کہ جو بیٹھے بٹھائے ایک نماز کے بعد نکاح ہو جائے اور صحیح شرعی طریقے سے ہو جائے. یہ خامخواہ کی ہیلے حوالے ہیں. ہاں آدھی حد تک اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ چلو اس ایک لڑکی کے علاوہ دنیا میں کوئی اور لڑکی ہی نہیں، پنڈتوں نے کہا کہ اسی سے تمہاری کنڈلی ملتی ہے، عاملوں نے کہا یہی لڑکی تمہارے جو ہے برابر سرابر آتی ہے، مان بھی لیا جائے تو نکاح کے بعد والا جو ولیمے کا مسئلہ ہے اس کے اندر حرامی پنے کی نام و نمود کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر دولت کی نمود وہ تو اپنے اختیار میں ہوتا ہے. ولیمہ لڑکے والے کرتے ہیں، اس کے اندر اسراف کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر فضول خرچی کیوں ہوتی ہے؟
انسان میں طلب صادق آ جائے، سچائی آ جائے، صداقت آ جائے، اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو خامخواہ کے لیے آج کا مسلمان ہیلے بنا کر، حوالے بنا کر جہیز کے لین دین کو ایک عام شکل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا شادی کی محفلوں کے اندر، ایک تو یہ کہ وہ بھیک دے رہے ہیں اور دوسرا بھیک دیتے ہوئے سارے کھانے والے بھکاریوں کے سامنے اسٹیج پر بھیک کا سامان سجا کر رکھتے ہیں۔ گناہ اور گناہ کرنے کے بعد گناہ کا مظاہرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ جس گناہ پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اسے پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن گنہگار بندہ اپنے ہی عمل سے اس گناہ کو ظاہر کر ڈالے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک اللہ کا بندہ رات میں گناہ کرتا ہے، لیکن صبح ہونے تک اللہ تبارک تعالیٰ اس گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یوں کہتا ہے، یار میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ ایسے موج اڑایا، فلاں فلم دیکھ کر آیا، فلاں شراب خانہ گیا تھا، فلاں کے ساتھ بکواس کی اور فلاں کے ساتھ پارکوں کو گیا، کلبوں کو گیا۔ ایک تو ایک گناہ اور دوسرے یہ کہ 20 دوستوں کے سامنے اس گناہ کا اظہار و افشا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن تھا اس گناہ کے اظہار و افشا سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مغفرت کے طلب کرنے پر اس کے گناہ کو معاف کر سکتے تھے، لیکن جب اس نے گناہ کا افشا کر دیا اور اظہار کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک اس گناہ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ جہیز کیسے گناہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ضروریاتی زندگی ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کی چمڑی کو جہنم کی آگ کھائی ہوئی ہوگی۔ اب پھر آگے فرمایا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے، فمن شاء فلیقلل فمن شاء فلیستکثر، جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ زیادہ جہنم کھائے تو دنیا میں زیادہ بھیک مانگے، کار کی بھیک مانگے، بنگلے کی بھیک مانگے، زمینات کی بھیک مانگے، 50-60 ہزار نہیں 5-10 لاکھ کی بھیک مانگے، تاکہ سارا چہرہ جو ہے جہنم کھا بیٹھے۔ اور جو یہ چاہے کہ کم کھائے جہنم تو کم بھیک مانگے، اسکوٹر پر اکتفا کر لے، 25-30 ہزار کی بھیک پر اکتفا کر لے، لڑکی والوں سے 500 کی دعوت کی بھیک پر اکتفا کر لے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، اس وقت ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے موجود نہیں ہے، کچھ دیر انتظار کرو تاکہ کوئی صدقہ خیرات آ جائے، بیت المال کے لیے کوئی ہدیہ آ جائے، اس میں ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ ہدیہ آنے تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتی کلمات عرض کر رہے تھے۔ فرمایا، دیکھو قبیصہ، کسی مسلمان کو سوال کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ 3 حالتیں اس کے سامنے ہوں۔ ایک تو یہ نیکی کے راستے میں خرچ کرتے کرتے قرضدار ہو چکا ہو، مسجدیں بناتے ہوئے، یتیم لڑکیوں کی شادی کرتے ہوئے، مدارس بناتے ہوئے، خانقاہ بناتے ہوئے یہ قرضدار ہو چکا ہے۔ اب اس قرضدار کو جو دین کے راستے کی وجہ سے قرضدار ہوا ہے، بازار کے لوگوں کو ضیافت کرنے کی وجہ سے نہیں،
یہ منسٹروں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے نہیں بلکہ دین کی وجہ سے جو قرضدار ہو چکا ہے، ایسے قرضدار کو بقدر حاجت روپیہ مانگنے کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا، مال تو ہے، دولت تو ہے، کئی سفر میں جا رہا تھا یا اپنے ہی علاقے میں رہ رہا تھا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، آگ لگ گئی، مال تباہ ہو گیا، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یہ دوسرا آدمی ہے کہ جس کے لیے مانگنے کی اجازت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرا وہ آدمی جسے مانگنے کی اجازت ہے۔ غور کرو کہ آج کون سے داماد اپنے خسر والوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان تین حالتوں میں سے کون سی حالت انہیں لگی ہے؟ کیا یہ داماد جو بھکاری ہے اس نے مسجد بنا کر قرضدار ہو گیا، یتیم خانے بنا کر قرضدار ہو گیا، یا لٹ کر فٹ پاتھ کا بھکاری بن گیا؟ یا نہیں تو تیسری حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اسے اتنا فخر و فاقہ آ چکا ہو، اتنا بھوک لگ چکی ہو کہ اس کے قوم کے 3 لوگ گواہی دے سکیں کہ واقعتاً یہ بھوکا ہو چکا ہے۔ اس حالت میں اسے جو ہے سوال کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ جو ان 3 حالتوں کے علاوہ سوال کرتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جہنم کے انگاروں کو طلب کرتا ہے۔ آج جو لڑکی کا باپ اسٹیج پر یہ جو اسکوٹر سجاتا ہے، یہ چپل جو سجاتا ہے، یہ جوتے جو سجاتا ہے، یہ الماری جو سجاتا ہے، حضرات یہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اگر نبوت کی نگاہیں ہمیں میسر ہو جائیں، رسالت کی روشنی ہمیں میسر ہو جائے، ولایت کا نور ہمیں میسر ہو جائے تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے یہ الماری نہیں ہے، یہ جوتے چپل نہیں ہے، یہ جہنم کے وہ انگارے ہیں جو داماد مانگ کر اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہا ہے۔ اور فخر کے ساتھ نمائش کی جا رہی ہے۔ ایک ہی صف میں چپلوں کو رکھ دیا گیا، اسی کے باجو کلام پاک کو رکھ دیا گیا، اس کے باجو بلوز کو رکھ دیا گیا، لنگے کو رکھ دیا گیا۔ عورت کے وہ کپڑے جو عورت کے مخصوص جسم سے لگا کرتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ یہ بھی پردے میں داخل ہیں، انہیں بھی کھلے عام دھونے کے بعد سکھانا نہیں چاہیے کہ کوئی انہیں دیکھ کر شہوت کی نگاہ عورت پر ڈالنے لگے۔ سارے کھانے والے دعوتوں کو نظارہ کرا رہے ہیں کہ میری بیٹی کا بلوز کا سائز یہ ہے، اس کی باڑی کا سائز یہ ہے، اس کے کمر کا سائز یہ ہے، اس کے چپل کا سائز یہ ہے۔ اور ایک قرآن جو ایسا لپیٹ کر دے دیا پھر کھلا تو مرد کے مر جانے کے بعد اس کے سرانے وہ کھلتا ہے۔ تو یہ جہنم کے اسباب ہیں، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ ایک روایت بڑی عجیب فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ کسی مسلمان کو سوال کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے پاس نان شبینہ سے کم رزق موجود ہو۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان شبینہ کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس مسلمان کے پاس ایک رات کھانے کی روٹی موجود ہے، صبح کا ناشتہ نہیں، دوپہر کے کھانے کی ذمہ داری نہیں، اور 4 بجے ناشتے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف ایک رات کھانے کا انتظام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ اگر وہ سوال کرتا ہے تو پیٹ کے اندر جہنم کے انگاروں کو، حرام کے نوالوں کو داخل کرتا ہے۔ یہ لڑکی والوں سے جو بھکاری بھیک مانگتا ہے، کیا اس کے پاس ایک رات کا کھانا موجود نہیں ہے؟ گھر موجود ہے، دکان موجود ہے، مکان موجود ہے، اسباب موجود ہیں۔ حدیث ہے، یہ کسی امام کا قول نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیصلہ ہے کہ ایک رات کا بھی کھانا موجود ہے، ایک رات کا گزر بسر موجود ہے تو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ اور سوال بھیک اور اس کے اوپر سے نمائش۔ میں نے کہا نا کہ نکاح
النکاح من سنتی کا ٹائٹل لگا کر آج کا مسلمان شروع سے لے کر آخر تک ٹھٹا اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے سنتوں کا. رقیے کے جو مضمون ہوتا ہے وہ مضمون بھی شریعت کے خلاف ہوتا ہے، حقیقت کے خلاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے محفل نکاح میں چلے جانے کے بعد قاضی جو کلمات ایجاب و قبول کے کراتا ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے وہ بھی سچائی سے کافی دور ہوتے ہیں، وہ بھی حقیقت سے کافی دور ہوتے ہیں. قاضی یوں کہتا ہے، ہر قاضی سے یہ سنا ہوگا آپ نے، اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق، جو مسلمان دل میں اللہ سے تعلق رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، کیا اس کا کلیجہ کانپ نہیں جاتا؟ شیطانیت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے. دیرنی عورتوں کو محفل نکاح میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے، غیر محرم لڑکیوں کو اسکارٹ پہنا کر، لپسٹک لگا کر، سینے کی نمائش کرا کر محفل نکاح میں لا کر بٹھا دیا گیا ہے. اور پھر کس زبان سے قاضی کہتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ویڈیو پکڑا جائے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ بھیک کی نمائش کرائی جائے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ غیر مسلم عورتوں کو محفل نکاح میں بٹھایا جائے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اچھے لباس کے اندر تم اپنی بہو بیٹیوں کو محفل نکاح کے اندر لایا جائے؟ قاضی اگر سچا ہے سورانا تو یوں کہے گا، شیطان کے حکم کے مطابق، شیطان کو راضی کرنے کے لیے میں نے تجھے بیچ دیا، میں نے تیرا نکاح کیا نہیں، میں نے تجھے بیچ دیا یہ اسکوٹر اور 50,000 کی غلامی کے عوض. بس تیری قیمت یہی ہے. تو نے اپنی ڈاکٹری کی فیس لگا دی، انجینئرنگ کی فیس لگا دی، ڈپلوما کورس کی فیس لگا دی، اور اپنی تعلیمی قابلیت کی فیس لگا دی، اور جس کی جتنی اونچی ڈگری ہوتی ہے اس ڈگری کے اندر وہ فروخت ہوتا ہے. تو قاضی کو یہ چاہیے کہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کے حکم کے مطابق میں نے تجھے لڑکی والوں کے گھر بیچ دیا. کتنے میں؟ ایک اسکوٹر اور 50,000 کی رقم کے عوض میں نے تجھے بیچ دیا. علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کے مرتے ہوئے آنکھوں کو دان دینا جائز نہیں ہے، اور گردہ بلا وجہ دینا جائز نہیں ہے، اور جسم کا کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ فروخت کرنا جائز نہیں ہے. یہ آنکھیں کسی انسان کے کام آ جائیں، وہ نابینا بینا ہو جائے گا، کوئی مریض تندرست ہو جائے گا. پھر علماء نے کیوں فرمایا؟ علماء کے فرمانے کی حکمت یہ ہے، علماء نے اس وجہ سے فرمایا ہے کہ انسان خود اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. آنکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں جو بطور امانت کے انسان کو دی گئی ہیں. خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ خودکشی کرنا اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ روح کا خود مالک نہیں ہے، یہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے کہ یہ جب چاہے اپنی مرضی سے اسے ختم کر ڈالے. یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق سے خرچ کرنی چاہیے. جب یہ اپنے جسم کا کوئی عضو دان دے نہیں سکتا، صدقہ خیرات کر نہیں سکتا، تو یہ اسکوٹر کے عوض اور 50,000 کے عوض کس شریعت، کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کون سا مذہب اجازت دیتا ہے کہ یہ چھوٹی سی رقم کے عوض میں یہ اپنے ضمیر کو بیچ ڈالے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالے اور اپنا سودا کر ڈالے؟ سراسر جملے غلط ہوتے ہیں. اللہ کا حکم نہیں ہوتا، نبی کی سنت نہیں ہوتی، یہ شیطان اور نفس کی خواہشات کی غلامی ہے. قاضی کو یہ کہنا چاہیے شیطان کے حکم کے مطابق اور نفس کے خواہشات کی غلامی کے ماتحت میں نے تمہیں فروخت کر دیا ایک اسکوٹر اور 50,000 کے عوض، اور تمہیں پلو میں ایک ایسی باندھی باندھ دی جو تمہاری بھی خدمت کر سکے، تمہاری ماں کی بھی خدمت کر سکے، دیوروں کے کپڑے دھو سکے اور سارے گھر کی غلامی کر سکے. سامان کا سامان اور سامان کے ساتھ تمہیں باندھی بھی مل گئی. بالکل مضمون غلط ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں حاضرین مجلس کے روبرو، یہ بھی غلط ہوتا ہے. یہ حاضرین مجلس ہوتے کون ہیں کہ جن کے اندر جس مسلمان میں اس بات کی قوت نہ ہو کہ نبی کی سنتوں کا مذاق جس محفل میں اڑایا جا رہا ہے اور جس محفل میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے
اور جس محفل میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جس محفل کے اندر اللہ رسول کے احکامات کو جوتوں سے روندا جا رہا ہے، اے مسلمان تیرا کلیجہ کیوں نہیں کام گیا؟ کیسے تیرا ضمیر گوارا دیا کہ اس محفل میں بیٹھے، ویڈیو کی ریکارڈنگ کرائے، پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور پیپسی پی کر ڈکار دے کر نکل آئے؟ اگر اس محفل میں تیری ماں کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، تیرے باپ کی توہین کی جا رہی ہو، تیری عزت کو پیروں تلے روندا جا رہا ہو، حرام ہو جائے گا کھانا، حرام ہو جائے گا مجلس میں شریک ہونا۔ یہ داڑھی کی عظمت کہاں گئی؟ داڑھی والے اکڑ اکڑ کر مجلسوں میں چلا کرتے ہیں، حاجی جایا کرتے ہیں، نمازی جایا کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے جایا کرتے ہیں، عاشقان رسول جایا کرتے ہیں۔ تیرا عشق رسول کہاں گیا مجھے بتا؟ تیرے حج کی عظمت کہاں گئی؟ تیرے نماز کی توقیر کہاں گئی؟ کون مائی کا لال ہے جو اس بڑی مجلس کے اندر کہہ دے کہ نہیں چل بیگم ہم چلے جائیں واپس، آ جاؤ بچوں ہم چلے جائیں؟ جس محفل میں میری نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہمارا نوالا کھانا حرام ہے، یہ کھا رہا ہے، اور دوسرا بکڑ اس کی چیر پکڑے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ یہ نبی سے محبت کا تعلق، کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس عمل سے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ناچ گانا کر رہے ہو، تمہارا ڈانس چل رہا ہے، تمہارا ڈسکو میوزک چل رہا ہے، وہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سد رہا ہے۔ اے اللہ، یہ وہ امت کہ جس کے لیے میں نے اپنے نواسوں کو شہید کر دیا، آج میری سنت کی محفل کے نام پر یہودیت کا ناچ رہی ہے، گانے ہو رہے ہیں، غیر محرم لڑکیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ قسم کھا لی جائے تو قسم نہ ٹوٹے، محفل نکاح میں سوائے قاضی کے خطبے کے کوئی عمل سنت کے موافق نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کیوں قاضی کو بلاتے ہو، قرآن کی توہین کراتے ہو؟ بیت الخلاء میں قرآن پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہہ دے گا ملکہ لال کہ بیت الخلاء میں قرآن پڑھے تو ثواب ملے گا؟ اگر کوئی آدمی زمزم کا پانی لے کر بیت الخلاء کو چلے جائے استنجا کرنے کے لیے، چپل لے کر مانیں گے؟ نہیں مانیں گے آپ۔ اے بے وقوف، یہ مبارک مقدس مطہر پاکیزہ پانی بیت الخلاء لے کر جا رہا ہے، یہ پاکیزہ کلام پیشاب خانے میں غسل خانے میں پڑ رہا ہے۔ علماء نے کہا کہ بیت الخلاء کی داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ بھی پہلے پڑھ لے بعد میں داخل ہو، اور نکلنے کی جو دعا ہے پہلے نکل جائے اور بعد میں پڑھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نام کی توہین غلط مقام پر نہ ہو۔ یہ جہاں لڑکیاں شیطانیت کا ناچ رہی ہوں، ویڈیو کا استعمال ہو رہا ہو، کیمرے کا استعمال ہو رہا ہو، بھیڑ کی نمائش ہو رہی ہو، جہنم کے انگارے اسٹیج پر سجائے گئے ہو، کھانے کے بکڑ کھانوں کی طرف ٹوٹ پڑ رہے ہو، ایسی محفل میں کلام پاک کی آیتوں کی تلاوت کرنا، اللہ کا واسطہ دے کر بتاتا ہوں ثواب ہے۔ نماز کا اپنی جگہ پر پڑھنا ثواب ہے، ذکر کا اپنی جگہ پر کرنا ثواب ہے۔ اگر ایسے مواقع کہ جہاں پر قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہو اس جگہ پر قرآن کی تلاوت کرنے سے خاموش رہنا ثواب ہے، اس جگہ ذکر کرنے سے خاموش رہنا ثواب ہے۔ تو ایسی محفل میں کہ جہاں ہلدی کی کارروائی سے لے کر ہلدی کی کارروائی میں عورتوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، جو حضرات واقف ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن شرم کی بات، بے حیائی کی بات، یہ ایک وہ عمل جو طہارت و صفائی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے نام کی ضیافت اڑائی جا رہی ہے۔ وہاں کی کارروائی سے لے کر 5ویں جمعگی تک اے اسلام کے کلمہ پڑھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے، بتلا کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ سنت کے موافق ہے اور یہ قرآن کے مطابق ہے؟ جب اتنے سارے عمل غیر شرعی ہیں تو پھر کیوں یہ نہیں کیا جاتا کہ انگارے جلا لیے جائے
اور 7 پھیرے وہاں پر پھرا دیے جائیں، سوائے ایک قاضی کے بول کے ہر عمل غلط ہے، تو یہ جو پھیرا ہوا کرتا ہے غیر مسلموں کا وہ بھی پھرا لیا جائے تو یہ سے زد تک سارے عمل مشرکانہ ہو جائیں گے اور کافرانہ ہو جائیں گے، کوئی عمل سنت کے موافق نہیں ہوگا۔ اور وہ بھی جو ہو رہا ہے کہ یہاں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، یہاں قاضی اسلامی احکامات کو بجا لانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی لوگوں سے ڈر کر، میں نے کہا نا کہ اگر اللہ سے ڈرتا تو یوں کہتا کہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے شیطان کے حکم کے مطابق نفس کی غلامی اور خواہشات کی اتباع کرتے ہوئے میں نے تجھے اسکوٹر اور 50,000 کے عوض بیچ دیا، کن کے سامنے؟ ان مجرموں اور پاپیوں اور جہنمیوں کے سامنے، کہ جو سنتوں کا جنازہ اٹھ رہا تھا خاموش رہ رہے تھے۔ مسلمان نہیں رہ سکتا خاموش، جس جگہ گناہ ہوتا ہے اس جگہ مسلمان کا داخلہ نہیں ہوتا۔ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت کے لیے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کوئی مہمان آیا تھا تو بکری کا گوشت پکا ہوا تھا، روٹیاں پکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش اس کھانے کے اندر میرے ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو جاتے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بلانے کے لیے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دہلیز کے پاس کھڑے رہے اور گھر کو جھانکا تاکا اور واپس چلے گئے۔ اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر وہ کیسے خاموش رہ سکتی؟ بے قرار ہو گئی کہ میرے ابا دہلیز تک آئے اور واپس چلے گئے، کیا ماجرا ہے؟ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جانے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور بنا کھائے کے واپس چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، جب میں تیرے گھر داخل ہوا تو میں نے گھر کے کنارے ایک سجا ہوا پردہ دیکھا، تو نبی کو یہ حکم نہیں ہے کہ ایسے گھر میں داخل ہو جس گھر میں سجاوٹ کے خاطر پردے لگائے گئے ہوں۔ اب 1.5 لاکھ کا ڈیکوریشن جو کر رہا ہے، جو حرام پنے میں پیسے صرف کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے روپیہ لگا رہا ہے، 50,000 کے روپیہ دے کر شادی محل ایک رات کے لیے لے رہا ہے، 35,000 روپے دے کر 24 گھنٹے کے لیے جو نکاح خانہ لے رہا ہے، اور وہ بھی کہ جس کے اندر عیسیٰ مسیح کا مجسمہ لگا ہوا ہے اور جس میں گنیش کی صورت چھڑائی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دل میں اللہ رسول کی عظمت ہے، ہم اس پر پردہ لگا دیں گے۔ پردہ لگانے سے کیا اس کی نحوست ختم ہو جائے گی؟ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان قرآن شریف کو پردہ لگا دے، قرآن شریف کو جو ہے لحاظ زبردست باندھ دے اور باندھ دینے کے بعد گرا ڈالے اور خدا نخواستہ چپل لگا ڈالے اور اس سے یوں کہے کہ بھائی تو اللہ سے معافی چاہ لے، وہ جواب میں یوں کہے نہیں اس کے تو پردہ لگا ہوا تھا، اس کے تو لحاظ چڑھا ہوا تھا، لحاظ چڑھنا نہ چڑھنا یہ کوئی اثر نہیں رکھتا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ قاضی یہ کہتا ہے اللہ کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی سنت کے موافق، حاضرین مجلس کے روبرو نہیں، حاضرین مجلس نہیں، ان شیطانوں کے روبرو جو سنتوں کا کھلواڑا ہوتے ہوئے، پیٹ کی پوجا کرتے ہوئے جہنم کی آگ بجھانے کی خاطر کھاتے ہوئی چیر کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے تھے، اور عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے، گنیش کے پتلے کے سامنے اور معبودان باطلہ کے سامنے میں نے تیرا جوڑا تجھ سے باندھ دیا، تجھے غلامی میں دے دیا، کیا تجھے قبول ہے؟ یہ پوچھنا چاہیے۔ ایک پردہ، کون سی کمی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی؟ جنگل میں لکڑیاں تراشنے جایا کرتے تھے، جنگل کے اندر لکڑیاں لا کر، جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ پردہ لیا بھی تو کس درجے کا پردہ لیا ہوگا؟ معمولی درجے کا پردہ ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس گھر کے اندر سجاوٹ کر دی گئی ہے، میں داخل نہیں ہوگا، اور جس محفل نکاح کے اندر چکا چون کر دینے والی روشنی لگائی گئی ہو اور ایسے
جو ہے ٹی وی لگائے گئے ہوں کہ وہاں لڑکی کا دستخط لیا جا رہا ہو تو لڑکے والے گھور گھور کر دیکھ رہے ہوں، وہاں دلہن کو بیت الخلا لے جایا جا رہا ہو تو یہاں جو ہے مرد لوگ دیکھ رہے ہوں، وہاں اسٹیج پر بٹھایا جا رہا ہو یہاں دیکھ رہے ہوں۔ اسلام سے نسبت رکھنے والے، کلمے سے نسبت رکھنے والے ایک ضمیر کب اجازت دیتا ہے؟ ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی قید خانے کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ یہ ذمہ داری کی وجہ سے مجبور ہو کر جاتے ہیں اور مجبور ہو کر یہ کلمات ہم کہتے ہیں، ورنہ آزادی دے دی جائے تو ہم یہی کلمات کہیں گے، اے شیطان کے بندے اور دولت کے پجاری، ہم نے تجھے اسکوٹر کے عوض میں لڑکی والوں کی غلامی میں دے دیا، یہی کہیں گے۔ بدنصیبی دیکھو، ابھی حال میں یہ بیانات چل رہے ہیں، 5واں جمعہ ہے، اسی اثنا میں ایک صاحب کا نکاح ہوا۔ کوڑا کرکٹ جہاں پیشاب پاخانہ کیا جاتا ہے، سارے محلے کا جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے وہاں صاف کیا، وہاں اپنی لڑکی کا نکاح کیا۔ ہم نے کہا کہ آپ اپنی لڑکی کا نکاح مسجد میں کر لو، حیرت کریں گے مسجد سے صرف 2-4 فٹ کا معاملہ ہے کہ اگر یہاں زور سے فاتحہ پڑھی جائے تو وہاں سنے آئے، وہاں زور سے جو ہے فاتحہ پڑھی جائے تو یہاں آمین کہا جا سکتا ہے۔ اتنا قریب مسئلہ ہونے کے باوجود اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا ہے اپنے گھر میں بلانا۔ اللہ کہتا ہے منحوس، تیرا حرام کا خون لے کر، ناجائز کمی لے کر، دولت کی بھیک مانگتے ہوئے میرے گھر نہ، چرچوں میں تیرا نکاح ہو جائے، مندروں میں تیرا نکاح ہو جائے۔ اللہ اگر پوچھے کسی سے کہ تمہاری 4 لڑکیاں تھیں، تمہارے 2 لڑکے تھے اور تم نے ان کا نکاح کہاں کیا، تو کہیں گے پیاری شال میں، مدینہ مسجد میں نہیں، مسجد عتیق میں نہیں، پیاری شال۔ یہ پیاری شال کیا ہے؟ اس کی کمائی کہاں جاتی ہے؟ اس کی کمائی جاتی ہے چرچوں کو جاتی ہے، پیٹرک ہال، فلاں ہال، فلاں ہال، کلیانہ منڈپ، یہ سب کمائی کہاں جا رہی ہے؟ عیسائی تنظیموں کو جا رہی ہے۔ یہ عیسائی تنظیمیں اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اختلافات لانے کے لیے، مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایسن مسلمان ہو گئے اور ان کا نام عبدالعزیز ہو گیا، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن عیسائی میڈیا آج تک انہیں عبدالعزیز کے نام سے نہیں پکارا۔ اس سے عیسائیوں کی مسلمان دشمنی کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات، اب حق ظاہر ہو چکا ہے، باطل ظاہر ہو چکا ہے، دودھ کا دودھ ہو چکا ہے، پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ اب آپ کے سامنے صرف 2 راستے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تو راستہ بتا دیا ہے، یا تو شکر والی زندگی گزارو یا خدا کی نافرمانی والی زندگی گزارو۔ اگر شکر والی زندگی گزارتے ہو دنیا میں امن سے رہو گے، چین سے رہو گے، شادی والی زندگی میں خیر و برکت ہوگی، شادی والی زندگی کے اندر خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو نیست نابود کر ڈالیں گے اور اسلام کے نام لینے والوں کے لیے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے دوسری ہی قوم اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے اور ان سے خدمت لیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تمہیں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پسند نہیں ہے، تمہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پسند نہیں ہے، ناچنے والوں کا نکاح پسند ہے، گانے والوں کا نکاح پسند ہے، رنڈیوں کا نکاح پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ کرو، ہم ایسی قوم کو مسلمان بنا ڈالیں گے جو قوم کل تک خدا کے نام سے ناشنا تھی، وہ کلمہ پڑھنے والی بن کر وہ مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، قرآن تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ کرو گے سنت پر عمل تو تمہاری زندگی میں بھلائی ہوگی، کرو گے بغاوت زندگی کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت کیوں دی؟ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ یہ کیوں حاکم ہیں؟ اس وجہ سے کہ بما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا مال عورتوں پر خرچ کیا ہے۔ مرد اس وجہ سے بڑا ہے کہ مہر کی رقم یہ دے رہا ہے، ولیمہ یہ کر رہا ہے، لڑکی پیدا ہو پرورش یہ کر رہا ہے، باپ کا انتقال ہو جائے بہن کی پرورش یہ کر رہا ہے۔ بما انفقوا من اموالہم،
یہ مرد اس وجہ سے حاکم ہے کہ پیسہ خرچ کرنے والا ہے. یہ مرد اگر لڑکی والوں کا بھکاری بن جائے، یہ غلام بن جائے گا، وہ حاکم بن جائیں گے. مرد اس وجہ سے فضیلت والا ہے کہ اللہ نے مجاہد مرد کو بنایا، اللہ نے نبی مردوں میں بھیجا، اللہ نے ولیوں کو مردوں کے اندر بھیجا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو امامت ہوتی ہے، خلافت ہوتی ہے مسلمانوں کی، وہ مردوں کے اندر رکھی. یہ جہاد کرنے والا مسلمان، یہ امامت کرنے والا مسلمان، یہ اذان دینے والا مرد اور یہ خلیفہ بننے والا مرد عورت سے بھیک مانگے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ذلت نہیں ہے. یہ نہ کہنا کہ شادی صرف مسلمانوں میں ہوتی ہے، انسانوں میں ہوتی ہے. دنیا کے اندر جو بھی اولاد ہوتی ہے، جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، چرندوں میں ہو، یہ میل فیمیل کے ملاپ سے ہوتی ہے، جنسی مباشرت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہاں تک کہ علماء نے تحقیق کر کے بتایا کہ درختوں میں بھی مرد اور عورت ہوا کرتے ہیں، آپس میں ملاپ ہوتا ہے جس سے پھل اور پھول نکلا کرتے ہیں. کلام پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر جاندار کا جوڑا مرد اور عورت ہم نے دنیا کے اندر بنایا ہے. گدھا ہے تو گدھی ہے، کتا ہے تو کتی ہے، سمجھ گئے، شیر ہے تو شیرنی ہے. ہر مرد کی عورت ہے اور ان کا آپس کے اندر میل ملاپ ہوتا ہے. افسوس کی بات تو یہ کہ گدھا گدھی سے شادی کرتے ہوئے گدھی والوں سے بھیک نہیں مانگتا. سور اپنی مادہ سورنی سے جب میل ملاپ کرتا ہے اس سے بھیک نہیں مانگتا. آج کا بھکاری مرد نوجوان اگر لڑکی والوں سے بھیک مانگتا ہے، وہ سور سے بدتر ہے، وہ گدھے سے بدتر ہے، وہ کتے سے بدتر ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے بھی جوڑے بنائے ہیں. وہ جوڑوں کی تکمیل کرتے ہوئے، جنسی مباشرت کرتے ہوئے وہ مادہ والوں سے بھیک نہیں مانگتے. ہے نہیں یہ اصول فطری؟ یا کہہ دو کہ گدھا گدھی کا نکاح ہم نے دیکھا اور گدھے والوں نے گدھی والوں سے بھیک مانگا. کتا اور کتیا کا نکاح ہم نے دیکھا، کتے والوں نے کتی والوں سے بھیک مانگا. مباشرت ان میں ہوتی ہے، نکاح ان میں ہوتا ہے، میل جول ان میں ہوتا ہے، لیکن نر مادہ پر ظلم نہیں کرتا، وہاں خوشی کا سودا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کلام پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، رضامندی سے کھاؤ یا تجارت سے کھاؤ، کھا سکتے ہو، ناحق نہ کھاؤ. فوراً بعد دوسرا جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ قرآن شریف کا ہر جملہ، پہلا جملہ اس کی دلیل دوسرے جملے کے اندر ہوتی ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین کے اندر اکڑ کر مت چل، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کی دلیل اللہ نے دوسرے جملے کے اندر دی، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر تو اکڑ کر چلے گا زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا اور پہاڑوں کو انگل نہیں ڈالے گا. یہ دلیل دوسرے جملے کے اندر دی. اسی طریقے سے یہاں اللہ نے فرمایا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ دوسروں کا مال غیر شرعی طریقے سے نہ کھاؤ. جہیز کا مانگنا اسلام کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے. اللہ نے دوسرے جملے میں فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. مطلب کیا؟ ناحق مال طلب کرنا گویا جانوں کو ختم کر دینے کی مترادف ہے. خودکشی کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی زندہ جو ہے جل کر کیوں مر رہی ہے؟ کوئی ڈوب کر کیوں مر رہی ہے؟ کوئی زہر پی کر زندگی کو ختم کیوں کر رہی ہے؟ ولا تقتلوا انفسکم، یہ ناحق مال لین دین کی وجہ سے نفوس کا قتل ہو رہا ہے. اپنے نفسوں کی حفاظت کرو. اپنے نفسوں کی حفاظت کرنے کے لیے مال کا لین دین صحیح رکھو. قرآن شریف کا 5واں پارہ ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، دیکھ لو اٹھا کر، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. بظاہر سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن آج دنیا کے اندر مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جہاں لین دین کے اندر فرق ہو رہا ہے، قتل کی نوبت آ رہی ہے، خودکشی کی نوبت آ رہی ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر مومن مردوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا. سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ نیک اللہ کے بندے وہ ہیں، یہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، سیریل نمبر وار گناتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر میں فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یوں کہا کرتے ہیں اے پروردگار هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی ہے؟ جب بھیک نہ مانگا جائے، جب لڑکی کے باپ پر ظلم نہ کیا جائے، جب شادی سنت کے موافق کی جائے. قرۃ اعین، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. اگر سنت کے ہٹ کر شادی کی جائے، سنت کے خلاف شادی کی جائے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، آنکھوں کا کانٹا بن جائے گا. لڑکا نوکری کرنے کے لیے جائے گا، لڑکی غیر سے ملاپ کرے گی، غیر سے محبت کرے گی، زندگی عذاب ہو جائے گی. آج ہزاروں نوجوان دکھتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، طلاق بھی دے نہیں سکتے، عورت کی خلا کو منظور بھی نہیں کر سکتے. طلاق دے تو لڑکی والے کہتے ہیں میرے سامنے دسیوں مثالیں ہیں، آؤ ہاتھ پکڑ کر لے جا کر میں آپ کو جو ہے مثالیں دے سکتا ہوں، کہلوا سکتا ہوں کہ اس نے لڑکی والوں سے 1 لاکھ کی بھیک لی اور خرچ کر ڈالا. طلاق دیتا ہے تو لڑکی کا باپ کہتا ہے پہلے میرے پیسے جھٹک اور بعد میں طلاق دے. اور لڑکی ہے کہ غیروں سے محبت کرتی ہے، شوہر کے حکم کی تعمیل نہیں کرتی. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، یہ آنکھوں کی چبن اور یہ آنکھوں کا کانٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ اذا نظرتھا سرت کا، کہ جب تو اسے دیکھے تو تیرا غم کافور ہو جائے، تجھے خوش کر ڈالے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظْتَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور تو سے جب غائب ہو جائے تو اپنے عصمت کی بھی حفاظت کرے اور تیرے مال کی حفاظت کرے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اپنے جہیز میں لائے ہوئے بھیک کی حفاظت کرے، وہ مال کی حفاظت کرے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب سنت کے موافق نکاح کیا جائے گا، شریعت کے مزاج کے موافق نکاح کیا جائے گا. ایک وقت تو شادی کا دن گزر جائے گا، 5 جمعگیاں چند منٹوں میں گزر جائیں گی اور ساری زندگی درد سر ہو رہا ہے، ساری زندگی عذاب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ سنت کے موافق نکاح نہیں ہو رہا ہے، شریعت کے موافق نکاح نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا نا کہ اگر کوئی آج سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو سنتوں کا کچھ بگاڑے گا نہیں، قرآن کا کچھ بگاڑے گا نہیں، خدا کی خدائی کا کچھ بگاڑے گا نہیں. اللہ غیب سے ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو سنتوں پر چلنے والی ہوگی، قرآن کی بات ماننے والی ہوگی، حدیث پر عمل کرنے والی ہوگی. عیسائی تنظیموں نے، لائبیریا ایک ملک ہے، چھوٹا سا اسلامی ملک ہے، غریب فاقہ کش ملک ہے، بالکل غربت ہے. یہ عیسائی، میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، اسلام کے باطنی دشمن ہیں، اسلام کے اندرونی دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں. سارے عالم میں یہ فساد کر رہے ہیں. یہ تو مشرک کافر کھلے ہوئے آتے ہیں، کچھ نعرے مارتے ہیں کہ ہم مندر بنائیں گے، مسجد کو ڈھا ڈالیں گے، اور بڑبڑاتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ٹھنڈا زہر ہے، میٹھا زہر ہے جو سلو پائزن ہے، مسلمانوں کے اسلام کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. اسلامی ملکوں کے اندر مبلغوں کو کروڑوں روپیہ دے کر لڑکیاں، حسین لڑکیاں دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں کے نوجوانوں کو روپیہ پیسہ دے کر للچاؤ، لڑکیاں، حسین لڑکیاں دے کر للچاؤ، اسلام سے باز رکھو. آج مسلمانوں کو اپنے کلمے کی فکر نہیں، وہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے روپیہ بہا رہے ہیں. تو چنانچہ لائبیریا ملک میں 5460 پر 3 مبلغوں کو بھیجا، تقریباً 5500 مبلغوں کو بھیجا کہ یہاں کے نوجوانوں کو مرتد بنا کر عیسائی بنا ڈالو. حضرات، آج ساری دنیا اپنے اپنے مذہبوں سے تنگ آ چکی ہے. کل تک جو لوگ شراب کے قائل تھے
آج اسلام کی طرف آ رہے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے جو شراب کو حرام قرار دیتا ہے، کہ میرا باپ شراب پی کر بیٹی کی عصمت لوٹ رہا تھا، میری ماں شراب پی کر ہزاروں مردوں کے پاس جا رہی تھی، یہ اسلام سچا مذہب ہے یہ کہہ کر آ رہے ہیں۔ عورتیں آج اسلام کے دامن میں آ رہی ہیں اور یوں کہہ رہی ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے جو عورت کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، حیا کی دیوی بناتا ہے، عصمت و عفت کی دیوار بناتا ہے۔ ہم بے پردہ ہونے کی وجہ سے غیروں کا ہوس کا شکار بن چکے، آج وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کے ماننے والے ننگے سے ننگے تر ہوتے جا رہے ہیں، فقاری سے فقیر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ دنیا کی ٹھوکریں کھا کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ 5,500 مبلغین مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے لائبیریا گئے، 100% سچی خبر ہے، منبر رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جو لوگ عیسائی مبلغ بن کر مسلمانوں کے دین کو کھوکھلا کرنے کے لیے، نوجوانوں کو مرتد بنانے کے لیے لائبیریا گئے، واقعہ تازہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب میدان کے اندر آئے تو فرعون کے جادوگر بھی آئے۔ فرعون کے جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور دیکھا کہ یہ جادو نہیں، یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے، تو جو فرعون کی نمائندگی کرتے ہوئے، فرعون کو سچا بتاتے ہوئے موسیٰ کو ذلیل کرنے کے لیے اور موسیٰ کو نیچا کرنے کے لیے میدان کے اندر آئے تھے، قرآن شاہد ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حضور سجدہ کر کے چلے گئے۔ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اے اللہ ہم جو ہے موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون نے دھمکی دی تھی، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل۔ فرعون نے کہا، بدماشو میں تمہیں اپنی جیت کرانے کے لیے بھیجا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نیست و نابود کرانے کے لیے بھیجا تھا، تم خود صاحب ایمان بن کر آئے، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، میں تمہارے پیروں کو کاٹ ڈالوں گا اور بچے ہوئے جسم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو ان جادوگروں نے کہا، اے فرعون تو زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتا ہے لیکن ہمارا ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، ہم مر جائیں گے لیکن موسیٰ کا کلمہ پڑھتے پڑھتے مریں گے۔ یہی حال ہوا، اللہ کا کرم ہے ساری دنیا میں آج اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، آج ساری دنیا اسلام کی پیاسی ہو رہی ہے، ساری دنیا آج قرآن کے محتاج بن رہی ہے، دبے جملوں میں، دبے الفاظ میں اسلام کی صداقت کے گانے گائے جا رہے ہیں، مجبور ہے آنے کی طرف، لیکن کیا کیا جائے، ہمارے ظلم کا اسلام کے دروازوں پر ہم اپنی بہو بیٹیوں کو لنگا کھڑا کر کے ان کو اسلام کے محل میں داخل ہونے سے ہم روک رہے ہیں۔ اسلام کے محل میں ہمارے غلط معاملات کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، غبن کی وجہ سے آج کا مسلمان کہتا ہے کہ کافروں سے معاملہ کر لیے جا لیکن مسلمان سے معاملہ نہیں کر سکتے۔ دردی اپنے معاملے میں صحیح نہیں، کارپینٹر اپنے معاملے میں صحیح نہیں، میکینک اپنے معاملے میں صحیح نہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس کے کلمے کی نسبت سے جانے کے بجائے ایک غیر مسلم سے جو ہے سودا کر لے سکتے ہیں۔ آج ہم نے اسلام کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے، لیکن جہاں اسلام کی چھوٹی سی جھلک موجود ہے، لائبیریا معاملات سچے ہیں، سچائی ہے، صداقت ہے، امانت ہے، عدالت ہے۔ 5,500 مبلغین جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے گئے تھے، جب امریکہ واپس آئے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے بن کر امریکہ میں داخل ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہو گئے۔ پوچھا کہ بھائی تم لوگ عیسائی مبلغ بن کر گئے تھے، مسلمانوں کو مرتد بنانے گئے تھے، کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے آنکھوں میں غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، جب ہم نے دیکھا ان کی دکان میں سچائی ہے، ہم نے پوچھا یہ سچائی تمہیں کس نے سکھائی؟ تو کہا کہ نبی نے سکھائی ہے۔ ان کے دوستانہ تعلقات صحیح ہیں، ان کے شادی بیاہ کے معاملات صحیح ہیں، ان کے دشمنانہ تعلقات صحیح ہے، ہر چیز تولانے صحیح ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کون سا مذہب ہے جو زندگی کے اندر امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، چین دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو لوگوں نے جواب دیا اللہ کی عبادت میں دلوں کا چین نصیب ہوتا ہے۔ تو فوراً ہم نے عیسائیت سے توبہ کر لی اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اس ملک سے نکل گئے۔ آج بھی ہو سکتا ہے
ہم اپنے محفلوں کے اندر ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین کہہ کر غیر مسلموں کو شادی کے اندر دعوت دیتے ہیں. اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ غیر مسلم ہماری محفل نکاح میں آئے اور آنے کے بعد مسلمانوں کی شادی کی سادگی دیکھیں, کسی کے گھر 4 لڑکیاں ہوں گی, کسی کے گھر 2 لڑکیاں ہوں گی, کوئی غریب ہوگا, کوئی یتیم ہوگا, کوئی مسکین ہوگا, کہے گا کہ جس مذہب کے اندر شادی اتنی آسان ہے اور لڑکی اتنی آسانی سے اٹھ جاتی ہے, چلو اس ایک عمل کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ کر چلا جاتا ہوں. لیکن جانے والا یہ کہتا ہے کہ ہمارے منڈپوں میں اور ان کی محفل نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بے حیائی ان کی محفلوں کے اندر دکھائی دیتی ہے. یہ کہہ کر آج جا رہے ہیں. بہرحال جو بوئے گے وہی جو ہے پھل نکلے گا. گیہوں بوئے ہیں آپ تو گیہوں نکلے گا, کاٹا بویا ہے آپ نے تو گیہوں کی امید نکالنا بیکار ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ نے تمہاری شادی اس وجہ سے کی کرائی ہے کہ سکون ملے, مودت ملے, رحمت ملے. یہ سکون, یہ مودت, یہ رحمت اسی وقت مل سکتا ہے جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر نکاح کیا جائے. جو اس کے خلاف نکاح کرتے ہیں وہ یقیناً شیطانیت کے راستے پر چلتے ہیں. ہماری ایک عاجزانہ گزارش ہے آپ حضرات سے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو دعوت کے اندر بلا لینا یہ تعلقات کی دلیل ہے, اگر دعوت میں نہ بلایا جائے یہ دوستی نہ ہونے کی دلیل ہے. حضرات آپ نے نکاح کے تعلق سے اتنے سارے احکامات سنے, محفل نکاح کے آداب سنے, اور وہاں جو حالات گزرتے ہیں شریعت میں ان کا کیا حکم ہے آپ نے سنا. ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے لڑکیوں کا نکاح, اپنے لڑکوں کا نکاح مساجد کے اندر کیا کریں. اگر آپ کو کرنا ہی ہے چرچوں میں, منڈپوں میں اور روڈوں میں, سڑکوں میں کرنا ہی ہے, اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ قرآن کی توہین کرنے کے لیے, علماء کے علم کی توہین کرنے کے لیے, منصب امامت کی تذلیل کرنے کے لیے اللہ کے واسطے ہمیں نہ بلائیں. زمین والوں پر رحم کرو, اللہ آپ پر رحم کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی عزت کرنا اللہ کے عزت کرنے کی برابر ہے. ان میں سے ایک فرمایا کہ علم صحیح رکھنے والا عالم, اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے برابر ہے. ہم آپ سے روپیہ طلب نہیں کرتے, ہماری بھیک یہی ہے ایسی محفلوں میں ہمیں نہ لے کر جائے جس میں ویڈیو کا استعمال ہوتا ہو, کیمرے کا استعمال ہوتا ہو, غیر محرم لڑکیاں جس کے اندر آتی ہوں. لوگ یہ کہیں گے کہ ممبر کے اندر تو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ایسی محفل میں شریک ہونا حرام ہے, اور خود آ کر بیٹھ گیا چند پیسوں کے لیے. ہم مجبور ہو کر آتے ہیں, ہمارا دل روتا ہے. آپ کی دوستی اسی میں ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں ایسی محفلوں میں نہ بلائیں, دعوتوں میں نہ بلائیں, کھانے کے لیے نہ بلائیں. ہماری نہیں, سینے میں رکھے ہوئے قرآن کی لاج رکھ لیں. اللہ آپ پر رحم کرے گا اگر آپ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے